پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات کا دوسرا دور استنبول میں جاری۔ فریقین کے درمیان اعتماد سازی، سرحدی امن، دہشت گردی کی روک تھام اور دو طرفہ تعلقات کی بہتری پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔ افغان طالبان کا وفد نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب کی قیادت میں موجود۔ پاکستانی وفد میں دفتر خارجہ اور سیکیورٹی حکام بھی شامل۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں قائم جنگ بندی کے بعد افغان سرحد سے پاکستان کے خلاف کسی بڑے دہشت گرد حملے کی اطلاع نہیں ملی، جسے خطے میں استحکام کی جانب ایک مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور BLA سمیت دیگر دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کی جائے۔ پاک افغان مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو افغانستان سے کھلی جنگ ہوگی۔ بھارت کے خلاف ایک جنگ لڑ چکے ہیں۔ افغان طالبان بھارتی پراکسی کے طور پر ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آپشنز ہیں، بات طے نہ ہوئی تو پھر وار ہوگی۔ 4-5 روز سے کوئی واقعہ نہیں ہوا، ہم نے 40 سال افغانوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ یہ ہمارا پاکستان گھرانہ ہے، ہم نے کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے اور امن کو، ترقی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے، اس کو فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یکجہتی، محبت، اظہار، قربانی سے کام لینا ہے۔ تب تو پاکستان انشاءاللہ ایک عظیم ملک بن جائے گا اور بنے گا انشاءاللہ۔ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ۔ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے بلوچستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ افسوس ہے صوبے کی دولت ابھی بھی زمین کے اندر دفن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا کہ دور دراز علاقوں میں بجلی اور سڑکوں کی فراہمی بڑا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ 2010 میں پنجاب نے NFC کی مد میں بڑی قربانی دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ مصر قاہرہ میں اتحادیہ صدارتی محل میں مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات میں دو طرفہ دیرینہ دوستی کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے خطے کی امن و استحکام میں کلیدی کردار پر مصری قیادت کی تعریف کی۔ مصری صدر نے عالمی اور امت مسلمہ کے لیے اہمیت کے حامل معاملات میں پاکستان کے مثبت اور فعال کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی اسٹریٹجک مفادات اور عوام سے عوام کے رابطوں کو مضبوط بنانے کے معاملات پر ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔ PIA کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن، وزیر ایویشن نے آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر اور دیگر آفیشلز کی تقریب میں شرکت۔ وزیر ایویشن نے کہا یہ کامیابی موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستگی کا نتیجہ ہے۔ جب ہماری ایئر لائن پر پابندی لگی تو ملک کا امیج خراب ہوا۔ برطانیہ، یورپ میں سفارتکاروں نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ PIA کا ایک اور انوکھا کارنامہ، دبئی سے ملتان آنے والی پرواز PK 222 کے درجنوں مسافروں کا سامان دبئی میں ہی چھوڑ آئی۔ ملتان ایئرپورٹ پہنچنے پر مسافروں کو بتایا گیا کہ ان کا سامان طیارے میں موجود نہیں اور دبئی میں رہ گیا۔ مسافروں کا PIA کے خلاف ایئرپورٹ پر احتجاج۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف فوج اور عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مردان کی مختلف جامعات اور مدارس کا دورہ، طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ ترجمان پاک فوج نے پاکستان افغان کشیدگی، دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ طلباء اور اساتذہ کا غازیان اور شہداء کو خراج تحسین۔ پاکستان کا بھارت اور افغان طالبان کے ممکنہ آبی گٹھ جوڑ کے پیش نظر آبی خود مختاری کے دفاع کے عزم کا اظہار۔ بھارت طالبان حکومت کو دریائے کنر پر ڈیم تعمیر کرنے کے لیے مالی اور تکنیکی معاونت فراہم کر رہا ہے تاکہ پاکستان کی پانی کی فراہمی متاثر کی جا سکے۔ بھارت کی طالبان رجیم کو $1 ارب امداد کی پیشکش اور ڈیم منصوبوں پر تعاون کو پاکستان مخالف اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستانی ماہرین کے مطابق بھارت افغانستان میں ڈیمز تعمیر کر کے دریائے کابل کے بہاؤ پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے، جو پاکستان کی زراعت اور معیشت کے لیے خطرناک ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مظالم چھپانے کے لیے بھارت کی مکروہ سازش بے نقاب۔ وزیر اطلاعات نے بھارتی خبر رساں ادارے ANI کے رپورٹ کو جعلی قرار دے دیا۔ رپورٹ کا مرکزی کردار بھارت کے فیک نیوز نیٹ ورک سے منسلک نکلا۔ بھارت میں کرپشن کا نیا سکینڈل، مودی حکومت عوام دشمن بن گئی، بدعنوانی اور عوامی فنڈز کا ناجائز استعمال، عوامی فنڈز اڈانی گروپ کو منتقل، $3.9 ارب LIC کے ذریعے اڈانی کی کمپنیوں میں گئے، اڈانی پر بدعنوانی اور مالی دھوکہ دہی کے الزامات کے باوجود سرمایہ کاری کی گئی۔
مودی نے $3.4 ارب بانڈز اور $507 ملین ذیلی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی، عوامی پیسہ کرپشن میں ضائع ہوا۔ کانگریس کا الزام، مودی حکومت کے کرپٹ اقدامات سے عام بھارتی شہری مہنگائی اور غربت میں دھنستے جا رہے ہیں۔ تحریک لبیک پر پابندی، الیکشن کمیشن تذبذب کا شکار۔ ٹی ایل پی پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی عائد کی گئی، پابندی کے باوجود ٹی ایل پی سیاسی جماعتوں کی فہرست میں شامل ہے۔ سیاسی جماعت پر پابندی صرف آرٹیکل 17 کے تحت ریفرنس کے ذریعے عائد کی جا سکتی ہے۔ الیکشن ایکٹ کی شق 212 کے تحت بھی ریفرنس بھیجا جاتا ہے۔ دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی سے ٹی ایل پی کی سیاسی حیثیت ختم نہیں ہو سکتی۔ ٹی ایل پی بطور سیاسی جماعت کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ رہے گی۔ موجودہ قوانین کے مطابق ٹی ایل پی انتخابات میں حصہ بھی لے سکتی ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 8 روز کی توسیع، احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں پر پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر پابندی ہوگی۔ ہر قسم کی اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی، لاؤڈ سپیکر کا استعمال ممنوع۔ اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، آزاد کشمیر حکومت سے متعلق سیاسی حکمت عملی طے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت۔ اجلاس میں پی پی آزاد کشمیر کی پوری قیادت کی شرکت۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق اہم فیصلے، سردار یعقوب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا فیصلہ ہوگا اور ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری، ٹیکس پالیسی یونٹ فعال، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ڈاکٹر نجیب احمد میمن نئے ٹیکس پالیسی آفس کے پہلے ڈی جی تعینات۔ نجیب میمن کو 2 سال کے کانٹریکٹ اور اسپیشل پروفیشنل پے اسکیل پر ذمہ داریاں دی گئیں۔ نیا ادارہ ٹیکس پالیسی محصولات کی پیش گوئی اور تحقیقی تجزیہ کرے گا، جبکہ ایف بی آر صرف ٹیکس وصولی اور انتظامی معاملات سنبھالے گا۔ آئی ایم ایف کا تکنیکی مشن نومبر کے پہلے ہفتے پاکستان آئے گا اور اس آفس کو فعال بنانے میں معاونت کا جائزہ لے گا۔ کراچی میں ایس آئی یو کی زیر حراست، تشدد سے ہلاک نوجوان کا پوسٹ مارٹم مکمل، عرفان کے جسم پر چوٹوں کے نشانات پائے گئے، موت کی وجہ کیمیکل ایگزامینیشن کے بعد معلوم ہو سکے گی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا نوٹس، ایس ایس پی کورنگی انکوائری افسر مقرر۔ عرفان کی تدفین اس کے آبائی شہر بہاولپور میں کی جائے گی۔ مقتول عرفان بہاولپور سے پہلی بار کراچی گھومنے آیا تھا۔ ایس آئی یو نے 4 روز تک حراست میں رکھا۔ بیچارہ معصوم لڑکا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کے ساتھ انہی کالی بھیڑوں نے تھانے کے اندر تشدد کر کے اس بیچارے کو جان سے مار ڈالا۔ یہ صرف ان اہلکاروں کے ساتھ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اعلیٰ حکام سے ہماری درخواست ہے کہ پوری ٹیم کے خلاف ان کو ایکشن لینا چاہیے اس بار۔ یہ اس کو جو مارا گیا ہے یہ غلط مارا گیا ہے، ناجائز مارا گیا ہے، اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے پولیس کو۔ آئندہ کچھ لوگ بھی ہوں گے اس کو بھی یہ چیز لگے گی کہ یہ غلط ہوا ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے غلط۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی زیر حراست نوجوان کی تشدد سے ہلاکت، نوجوان کی تشدد سے موت پر شہریوں کا اظہار مذمت، کہا پولیس گردی نئی نہیں ہے، کراچی میں ایسے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، صرف افسران کو معطل نہیں کیا جائے بلکہ واقعے میں ملوث پولیس افسران کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی زیر حراست تشدد سے نوجوان کی ہلاکت کا واقعہ، پولیس نے لواحقین کے بجائے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ قتل خطا کے الزام کے تحت صدر تھانے میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق پولیس پارٹی نے عرفان اور اس کے ساتھیوں کو مشتبہ جان کر حراست میں لیا۔ انٹیروگیشن کے دوران عرفان بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ پولیس اہلکاروں نے نوعیت کو سنجیدہ نہیں لیا۔ مقدمے میں سے 2 اے ایس آئی اور 4 پولیس اہلکاروں کو نامزد کیا گیا۔ مقدمے سے معطل شدہ اے ایس آئی عبد الواحد کا نام بھی نکال دیا گیا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں سر پر گولی لگنے سے خاتون چل بسی، گولی ڈکیتی مزاحمت پر نہیں، ٹک ٹاک بناتے وقت لگی۔ گلستان جوہر پولیس کا اہم انکشاف، خاتون کے شوہر کو گھر سے حراست میں لے لیا گیا۔ پنجاب میں ٹریفک حادثات، ایک ہی خاندان کے 3 افراد سمیت 8 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ پیر محل کے قریب 2 گاڑیوں میں تصادم، ایک ہی خاندان کے 3 افراد چل بسے، 11 زخمی ہو گئے۔ گجرانوالا حافظ آباد روڈ پر ٹرک کی ہائیف کو ٹکر، 2 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل، وزیر اعلیٰ پنجاب کا حادثے میں اموات پر اظہار افسوس۔ حماس اور دیگر تنظیموں کا غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق، آزاد کمیٹی جنگ بندی کے بعد غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ حماس کی ویب سائٹ پر فلسطینی تنظیموں کا مشترکہ بیان جاری، عرب اور عالمی اداروں کا تعاون بھی شامل ہوگا۔ ترجمان حاسم قاسم نے کہا کہ غزہ امن معاہدے کی کامیابی اور اس کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے حماس پرعزم ہے۔
मुस्तकबिल के गजा में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। गजा को मुकम्मल तौर पर गैर अस्करी इलाका बनाया जाएगा। इस्तेहकाम फोर्स के लिए दुरुस्त आलमी मैंडेट हासिल करना जरूरी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि गजा अमल में पेशरफ्त हो रही है। अमरीका इंसानी इमदाद की तरसील के अमल की निगरानी करेगा। फलस्तीन और कश्मीर अरसे से इंसाफ से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल आलमगीर तौर पर नाफिज होने चाहिए, न कि मसलहत पसंदी की बुनियाद पर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर। भारत रियासती दहशतगर्दी खत्म करे, मसूम कश्मीरियों को हुकूक दे। पाकिस्तानी कौंसलर गुलकैसर सरवानी का मुतालबा। बरतानिया में सर्दियों की आमद। आज रात 2 बजे घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी जाएंगी। बरतानिया में सर्दियों की आमद का ऐलान मयारी वक्त को 1 घंटा पीछे करके किया जाता है। आज रात 2 बजे बरतानिया की तमाम घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी जाएंगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अगले साल 29 मार्च को बरतानिया का मयारी वक्त बहाल होगा। पेशावर के नवाही इलाके सर्दियाब का दरिया, जो कभी सिर्फ पानी की रवानी नहीं था, जिंदगी की धड़कन था। किनारों पर बहने वाली मौजें मौसीकी की लह में झूमती थीं, मगर अब उस दरिया पर उदासी की तह जम गई। पहले बेरहम सैलाब ने उसका हुस्न रौंद डाला, फिर मौसमों ने उसके रंग छीन लिए। वो फनकार जो कभी अपनी धुनों से यहाँ का माहौल सजाते थे, आज रोजगार की तलाश में परेशान है। और बाबूसर टॉप और नारायण कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी। पहाड़ों पर हर सू सफेदी छा गई। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम का लुत्फ लेने बाबूसर टॉप पहुंच गई। बर्फबारी के बाज़ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाबूसर टॉप और नारायण कागान में वक्फे से बर्फबारी का इम्कान।